کمرہ تو عمدہ ہے عارف، کیا خیال ہے؟ درست فرمایا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا بات ہے عارف، تم کچھ سنجیدہ ہو؟ بالکل نہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، تمہاری حماقت ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خوب، اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ شکیلہ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ ہاں یار، سنجیدگی سے، شکیلہ کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ الجھا ہوا ضرور ہے، مگر یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے کوئی لمبا چکر ہو۔ شکیلہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی۔ ہاں اس بات کا مجھے بھی یقین ہے، ویسے جذباتی لڑکی ہے، تم نے اس کی کیفیت دیکھی تھی؟ قابل بھروسہ ہے، میرا خیال ہے اب ہم لازمی طور پر 3 ہو گئے، وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور اگر وہ افشاں نکل آئی تو دیکھا جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ایسے موقع پر عارف طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے، اگر میری قوتیں میرے پاس ہوتیں تو کیا ہم تنویر صاحب کی مشکل حل نہیں کر سکتے تھے؟ اب بھی کوشش کریں گے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اچانک دروازے سے آواز آئی اور ہم دونوں چونک پڑے۔ آواز کمال کی تھی۔ آ جاؤ یار، میں نے کہا اور کمال اندر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سنائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک، کیوں؟ او کوئی بات نہیں، ویسے ہی پوچھ لیا تھا، اس نے بے تکلفی سے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو افشاں باجی کا کمرہ دکھا دوں، ممکن ہے؟ کیوں نہیں، آئیے۔ آؤ یوسف، میں نے کہا اور تالوت خاموشی سے اٹھ گیا۔ کمال ہمیں لیے ہوئے ایک دور دراز کمرے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے میں تالا تھا، کمال نے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ او، اس کمرے میں تالا رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مستقل۔ لیکن اس کی چابی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کوٹھی کے بہت سے معاملات میرے سپرد ہیں، مامو جان میرے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں میرے سپرد کر دی ہیں۔ او، میں نے گردن ہلا دی۔ کمال نے کمرے میں روشنی کر دی اور سب سے پہلے ہماری نگاہ ایک قد آدم تصویر پر پڑی۔ بلا شبہ شکیلہ تھی، سر منہ فرق نہیں تھا۔ میں اور تالوت حیرانی سے اسے دیکھتے رہے، انتہائی حسین تصویر تھی۔ کیا خیال ہے عارف صاحب؟ کمال کی آواز ابھری۔ کمال کی تصویر ہے، ہم لوگوں کی دیوانگی بجا نہیں ہے۔ ہاں تمہارا شبہ درست ہے، لیکن ایک بات اور بتاؤ کمال، 3 سال کا وقفہ بہت طویل تو نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں افشاں کی کچھ مخصوص عادات اور اس کی آواز یاد نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ ویسے آپ نے بڑی عمدہ بات بتائی۔ در حقیقت ہم سب ان کی شکل میں اس طرح الجھ گئے کہ ان کی آواز پر غور ہی نہیں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کسی نے نہیں کیا۔ ہاں واقعی، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ افشاں کی آواز ہی بھول گئی ہوں۔ ممکن تو نہیں ہے یوسف صاحب، میں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی تصدیق کروں گا، کمال نے جواب دیا۔ تب ہم آگے بڑھے اور میں گہری نگاہوں سے افشاں کے پورے کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا جس سے افشاں کی پراسرار گمشدگی پر کچھ روشنی پڑ سکے، لیکن میرے ذہن میں ایک خیال آیا، پولیس تو پورے کمرے کو کنگھال چکی ہوگی، ظاہر ہے اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو پولیس نے کہاں چھوڑی ہوگی۔ پھر بھی میں نے کمال سے سوال کر ہی لیا، پولیس نے اس کمرے کی تلاشی بھی لی ہوگی، درجنوں بار یہاں کی ایک ایک چیز دیکھی جا چکی ہے۔ کمال، مجھے افشاں کے بارے میں کچھ پوری تفصیل بتانا، ہم لوگ بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ تمہاری پریشانیاں دور کر سکیں۔ خود تنویر صاحب نے ہم سے یہ بات کہی ہے، خدا آپ کو ہی کامیابی عطا کرے۔ کمال نے گہری سانس لے کر کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، وہ اپنے تبرک صاحب کہاں ہیں؟ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمال بھی مسکرانے لگا۔ ہم تینوں واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ تصدق خاصے رکھ رکھاؤ کا انسان ہے، نہ جانے کیوں آپ دونوں سے خار کھا گیا۔ بہرحال بیچارے کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے۔ کیوں؟ ارے آپ غور کریں، کل سے وہ مالیوں کے ساتھ کام کرے گا۔ کمال نے ہنستے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ خود دیکھ لیں، ویسے بڑا تل ملائے گا۔ مامو جان عجیب فطرت کے مالک ہیں، اوپر سے نرم اندر سے سخت۔ نرم رہیں گے تو بالکل نرم، اور اگر ان کی حکم عدولی کر دی جائے تو پھر شامت ہی آ جاتی ہے۔ تصدق کی مجال جو ان کے حکم سے انحراف کرے، ملازمت چھوڑ کر نہ بھاگ جائے بیچارہ، میں نے کہا۔ ارے نہیں، تصدق اس مٹی سے نہیں بنا، یہ اچھی بات ہے۔ اچھا اب اجازت دیں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی، کمال نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اور ہاں سنیں، مجھے اپنی مرضی سے یہاں آنے کی اجازت ہے، آپ لوگ میری مداخلت بے جا سے پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اجازت ہے، تالوت نے جواب دیا اور کمال مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ہم دونوں واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تصویر دیکھی تم نے؟ میں نے تالوت سے کہا۔ ہاں، حیرت انگیز، یہ مشابہت تو ہماری تمہاری طرح کی ہوگی۔ بہرحال ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے کہ ممکن ہے شکیلہ ہی۔ ہاں، مگر میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ خیر جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ شکیلہ بیچاری عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی ہے۔ ہاں یار،
उसे किसी तौर बुलवाओ, तालूत ने कहा। किसी मुलाजिम से कहलवा दिया जाए, वैसे उसकी पोजीशन बहुत खराब हो गई है, मुरव्वत में मारी जा रही है। जाओ उसे बुलवाओ, तालूत बोला और मैं बाहर निकल गया और मुलाजिम अदब से मेरे करीब पहुंच गया। हमारे बारे में शायद हदायत जारी कर दी गई थीं। अफशा बीबी कहाँ हैं? बड़ी माँ के पास। क्या कर रही हैं? बैठी हैं साहब। बड़ी माँ तो उन्हें खुद से अलग ही नहीं होने दे रही, मुलाजिम ने जवाब दिया। हूँ, बहरहाल उनसे कह दो आरिफ ने बुलाया है। जी बेहतर, मुलाजिम ने कहा और वापस चला गया। मैं अंदर वापस आ गया और चंद ही मिनट के बाद शकीला हमारे पास पहुंच गई। वो हमें देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। क्या हाल है अफशा बीबी? तालूत मुस्कुराते हुए बोला। फिलहाल तो बुरे हाल हैं। अगर बड़ी माँ की मोहब्बत इसी रफ्तार से जारी रही तो मैं सख्त बोर हो जाऊंगी। मुझे उन खातून से हमदर्दी जरूर है, लेकिन यूसुफ साहब वो तो मुझे एक लम्हे के लिए भी हटने नहीं दे रही। हाँ, तनवीर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इन हालात ने हमारा दिमाग भी खराब कर दिया है शकीला। कभी कभी तो हम भी संजीदगी से सोचने लगते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। कैसी गड़बड़? कहीं तुम सचमुच अफशा ही ना हो। उस लड़की से मेरी मुशाबत शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका क्या सवाल है? अच्छा मजाक है, शकीला ने उलझे हुए अंदाज में कहा। एक बात बताओ शकीला। जी? क्या तुम दावे से कह सकती हो कि तुम दुर्गापुर की रहने वाली हो? क्या मतलब हुआ इस बात का? मुमकिन है कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारे जहन से भी महव कर दी गई हो। हिंदू योगी बड़े अनोखे होते हैं, तुम याद करो। आरिफ साहब, ये बात मजाक में भी नहीं सोची जा सकती। मैंने अपना बचपन दुर्गापुर की गलियों में बिताया है, मुझे वहां के जर्रे जर्रे से वाकफियत है। मेरी गलियों के सारे लोग मुझे पहचानते होंगे। आपकी उलझन बरहक है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे वसूख से कह रही हो? हाँ, शकीला ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है शकीला, अफशा बनकर अपनी जिंदगी ऐश से गुजार सकती हो, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल तो चाहता है कि आपकी इस बात पर खुदकुशी कर लूं, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। सुन ले जनाब, अगर ये गोल्डन चांस मिल रहा है और आप मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में हैं, तब गौर से सुन लें, खुदा की कसम मर जाऊंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। आप जब दिल चाहे यहां से निकल चलें। ये सारे ऐशो इशरत यहाँ के मकीनों को मुबारक। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और शकीला की आंखों में आंसू छलक आए। नहीं भाई, ये 100% शकीला है। इन सबको चाहिए कि अपनी लड़की को तलाश करें, तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, अब इसमें शक्को शुबे की बात नहीं है। बहरहाल मुआफ करना शकीला, हमारी बातों से तुम्हें दुख हुआ। इसके अलावा गौर से सुन ले मोहतरमा, हम खुद आप जैसी प्यारी दोस्त को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। अब तो हमारा जिंदगी मौत का साथ है, क्यों भाई यूसुफ? संजीदगी से, यकीनन, तालूत ने कहा। वैसे शकीला, तय ये किया गया है कि हम लोग भी अफशा की तलाश में इनकी मदद करेंगे। अच्छा है हमारी वजह से इन लोगों की मुसीबत दूर हो जाए। यूं भी हम आवारा गर्दों की क्या है? नहीं, ये तो स्वाब की बात है। उस मजलूम औरत के लिए मैं भी अफसुर्दा हूं। बेटी के गम में नीम दीवानों की सी कैफियत है। इस तरफ से आंखें बंद करने पर तैयार नहीं है कि आंख खुलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा। ओह वाकई अफसोसनाक बात है, मैंने कहा और तालूत की तरफ देखने लगा। तालूत के चेहरे पर फिर अपनी बेबसी की झिल्लाहट उभर रही थी। बहरहाल शकीला, इसीलिए तुम्हें तकलीफ दी थी। हमें यहाँ हर हालत में वक्त गुजारना है। इन लोगों के साथ हम भी ताउन करेंगे, तुम भी करो, मैंने कहा और शकीला ने गर्दन हिला दी। बस तुम बड़ी माँ के पास जाओ। वैसे दिन में एक आध बार खुद ही मौका निकाल कर हमसे मिल लिया करना। यकीनन, शकीला ने जवाब दिया और फिर वो चली गई। तालूत खामोश बैठा था। क्या बात है? मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा। कोई बात नहीं, वो थके थके अंदाज में बोला। बहरहाल मैं उसे समझाता भी तो क्या। दर हकीकत बात ही ऐसी थी कि एक शख्स से उसकी शहनशाहियत छिन गई थी। वो जिस कदर अफसुर्दा होता कम था। रात के खाने पर वही कैफियत थी। मालूम होता था बारात आई है। बड़ा उम्दा इज्तिमा था। हमें ये बात बहुत पसंद आई। मालूम हुआ कि शाम की चाय और रात का खाना अहले खानदान साथ खाते हैं। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने पर कोई इज्तिमा नहीं होता। बहरहाल डिनर के बाद खुश गप्पियां होने लगीं। तनवीर साहब ने फिर हम दोनों को घेर लिया था। भाई तुम लोगों के बारे में मजीद तफसील नहीं मालूम हो सकी? वो तो खुद हमें भी नहीं मालूम तनवीर साहब, मैंने जवाब दिया। मेरा मतलब है दुर्गापुर आने से कबल तुम लोग कहाँ थे? सही याद नहीं। एक तवीलुल कामत आदमी ने हमारी गर्दनें पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा था कि तुम दोनों अब ठीक मालूम होते हो, यहाँ रहकर सरकारी रोटियां तोड़ना चाहते हो। और फिर उसी ने एक और शरीफ आदमी से हमारी चुगली खाते हुए कहा, डॉक्टर, इन दोनों के दिमाग अब बिल्कुल ठीक हैं। मैं इन्हें यहाँ से छुट्टी देने की सिफारिश करता हूँ। चुनाचे हमें छुट्टी दे दी गई। क्या मतलब? तनवीर साहब हैरत से बोले।
कौन सी जगह थी ये याद नहीं। अरे वो पागल खाना ही हो सकता है, तनवीर साहब हैरत से बोले और कमाल हंसी ना रोक सका। क्यों तुम क्यों हंस रहे हो? मामू जान, ये लोग इंतहाई शरीर हैं, बागो बहार तबीयत के मालिक। क्या आपको इनकी बातों पर यकीन आ गया कि ये पागल खाने से छूटे हैं? भाई मैं क्या कहूँ, इन्होंने नक्शा ही ऐसा खींचा है। तनवीर साहब भी हंसते हुए बोले। हम दोनों खुश थे। भाई अगर ये मजाक था तो मैं बहुत महफूज हुआ हूँ। मेरा ख्याल है तुम लोग अपने माजी के बारे में कुछ बताने पर तैयार नहीं हो। खैर ठीक है, मैं मजबूर नहीं करूँगा। वैसे एक दरख्वास्त है, यहाँ किसी किस्म की तकलीफ ना उठाना, ये खाना बेतकल्लुफ है। आप बेफिक्र रहें तनवीर साहब, अब तो हम यहाँ जम ही गए हैं, तालूत ने कहा। मैं कारोबारी अमूर में मसरूफ रहता हूँ, मेरी गैर हाजिरी को भी महसूस मत करना। बेहतर? हाँ कमाल, इनकी जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें दी हैं, आप बेफिक्र रहें मामू जान। अच्छा भाई मुझे इजाजत। वैसे बहुत दिलचस्प हो तुम दोनों, वाकई कमाल है। तनवीर जमाल साहब हम दोनों से मुसाफिया करके रुखसत हो गए। कमाल हंसने लगा। आपने मामू जान को भी नहीं छोड़ा। वैसे आखिर आप अपने माजी को इस कदर छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? यार एक बात बताओ जी, तुम्हारा ताल्लुक किसी तौर पुलिस से तो नहीं है? हरगिज नहीं, कमाल ने हंसते हुए कहा। तब कोई हर्ज नहीं है, मैंने तालूत को देखा। चलो बता दो, तालूत ने कहा। दरअसल हम लोग जुराइम पेशा हैं, पुलिस हमारी तलाश में है। हम दोनों ने बेशुमार कत्ल किए हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ यूसुफ? हरगिज नहीं। तालूत ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कमाल हंसता रहा। जाहिर है उसे यकीन नहीं आ सकता था। ऐसी सूरत में हम अपना माजी किसी को नहीं बता सकते। यकीनन। बहरहाल आप जो कोई भी हैं बहुत दिलचस्प हैं, मैं आपका गर्विदा हो गया हूँ। पहले आजमाएं, अगर अच्छा साबित हूं तो मुझे भी खुद में शामिल कर ले, कमाल ने कहा। ओ गोया तुम भी जुराइम की तरफ रागिब हो? मैंने पूछा। हाँ, हर वो काम करूंगा जो आप करेंगे। ओ, मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत भी मुस्कुरा रहा था। फिर हम संजीदा हो गए और मैंने कमाल से पूछा, तुमने अपना काम किया कमाल? आवाज वाला। हाँ, इंतहाई गौर खोज से। आपने देखा होगा मैं अफशां बाजी के बिल्कुल सामने बैठा था। हाँ, हमने गौर किया था। मुझे अपनी याददाश्त पर नाज है यूसुफ भैया। बेशक दूसरे लोग इस बात पर गौर नहीं कर सके होंगे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अफशां बाजी और इन खातून की आवाज में नुमाया फर्क है। वंडरफुल। बहरहाल दूसरे लोग कुछ भी सोचें, तुम ये बात नोट कर लो कि शकीला अफशां नहीं है। मैं तो तस्लीम करता हूँ। अब तुम हमें अफशां की आदात व तवार और उसके बारे में पूरी तफसील बताओ, ताकि हम भी इस मसले पर तुम्हारी मदद कर सकें। और कमाल अपनी याददाश्त के सहारे अफशां के बारे में बताने लगा। हम दोनों ही गौर से सुन रहे थे, लेकिन दर हकीकत काफ़ी गौर खोज के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। और फिर काफ़ी रात गुजर गई तो कमाल हमसे इजाज़त लेकर उठ गया। दूसरी सुबह जागने के बाद ज़रूरियात से फारिग हुए तो एक मुलाजमा अंदर आ गई। नाश्ता तैयार है साहब, ले आऊं? ओह यकीनन। वैसे सुबह का नाश्ता सब लोग अपने अपने कमरों में करते हैं। जी ठीक है, ले आओ, मैंने कहा। और थोड़ी देर के बाद मुलाजमा ने नाश्ता सर्व कर दिया। नाश्ते के बाद हम सर जोड़कर बैठ गए। तालूत किसी फिक्र में था। काफी देर के बाद उसने गर्दन उठाकर कहा, आरिफ तुमने एक बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कौन सी बात? भाई हमें कुछ रोज तो यहाँ रहना ही है। हाँ रहना पड़ेगा। लिबास वगैरह का क्या होगा? क्या इस सिलसिले में भी हम इन लोगों के मोहताज रहेंगे? नहीं तालूत, ये तो ना हो सकेगा। इसके अलावा जेब में भी कुछ होना चाहिए। यकीनन। तब इस बारे में क्या सोचा? हाँ, दूसरों पर लुटाते रहे हैं, अगर किसी से कुछ ले लिया जाए तो क्या हर्ज है? किससे लोगे? जिसके पास हुआ। मगर किस तरह? ओफो, बहरहाल हम जुराइम पेशा भी रह चुके हैं। चलो बाहर निकलकर किस्मत आजमाई करें। करोगे क्या? ये बाहर चलकर ही सोचेंगे, मैंने कहा। और तालूत ने गर्दन झुका ली। मेरे जहन का चरखा भी चल पड़ा था। दर हकीकत काम बेहद मुश्किल था। हम ना जाने क्या कर रहे थे, मगर जो कुछ उस वक्त थे उसके बारे में सोचना था। डाका जनी भी आसान काम तो नहीं है, जबकि हमारी हिफाजत का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। तालूत बदस्तूर फिक्रमंद था। बहरहाल तैयारियां करके हम लोग निकल आए। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। हम आराम से चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तब अचानक एक मकान के दरवाजे पर तसद्दक नजर आया और हम चौंक पड़े। मैंने अचानक तालूत का शाना दबोच लिया। क्यों? तसद्दक, मैंने एक तरफ इशारा किया। तसद्दक दरवाजे को ताला लगा रहा था। हाँ, तालूत हंस पड़ा। ये तन्हा ही रहता है, मैं पुरख्याल अंदाज में बोला। हाँ, ताला लगाने से यही अंदाजा होता है, और इसका माल भी जायज है। क्या मतलब? अरे भाई, इसने हमारी बेइज्जती की थी। क्या सोच रहे हो आरिफ? किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है? मैं नहीं समझा।
سمجھنے کی ضرورت نہیں، تم اس کا تعاقب کرو، جب یہ کسی مناسب جگہ پہنچ جائے تو اسے باتوں میں لگا لو، خبردار یہ مکان کی طرف واپس نہ آ سکے۔ ارے دماغ صحیح ہے، طالوت بوکھلا کر بولا۔ بالکل صحیح ہے، تم پرواہ مت کرو، عارف بے عزتی نہ ہو جائے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، طالوت نے پریشانی سے کہا۔ ارے تو ان لوگوں کو منہ دکھاتے رہنا کیا ضروری ہے؟ اور پھر تم پرواہ مت کرو، میں کچا کام نہیں کروں گا، بس تم چل پڑو۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہو؟ طالوت نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہو، قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے، تم پرواہ مت کرو، شاباش، چلو تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، میں نے کہا، اور طالوت آگے بڑھ گیا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ بہرحال ان معاملات میں میرا ذہن خوب کام کرتا تھا۔ میں نے اس کمپاؤنڈ میں بنے ہوئے مکانات کا جائزہ لے لیا تھا۔ عقبی کھڑکی میں سلاخیں نہیں تھیں، ظاہر ہے ان کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی ہوگی۔ اندر داخل ہونا مشکل کام نہیں تھا، ہاں اگر دیکھ بھی لیا جاتا تو بھی کوئی دقت نہ ہوتی۔ میرے پاس ایک عمدہ بہانہ تیار تھا، وہ یہ کہ میں اپنے طور پر افیاں کے سلسلے میں کام کر رہا ہوں، اس لیے جو کچھ میں کروں کرنے دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تصدق کے مکان کی عقبی سمت پہنچ کر میں رکا۔ کھڑکی بند تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کی چٹکنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دھکیلا تو کواڑ کھل گئے اور میں خاموشی سے اندر اتر گیا۔ اندر پہنچ کر اندازہ ہوا کہ چٹکنی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے کھڑکی بند نہیں ہو سکی۔ بہرحال میرے حق میں بہتر تھا۔ میں پھرتی سے مکان کی تلاشی لینے لگا۔ سامان کی بے ترتیبی سے اندازہ ہوتا تھا کہ تصدق مستقلاً تنہا رہتا ہے۔ ویسے ضروریات زندگی کا سارا سامان موجود تھا، کسی چیز کی حفاظت کی کوشش نہیں کی گئی تھی، کیونکہ کوئی بیرونی خطرہ تھا ہی نہیں۔ میں نے تصدق کی خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر خوابگاہ کی الماری کھولنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ الماری میں ایک ایسا کھانا بھی نظر آ گیا جسے تجوری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے کھولا اور ایک گہری سانس لی۔ اندر چھوٹے بڑے نوٹوں کی خاصی تعداد تھی۔ اب بار بار کون ان چکروں میں پڑتا، جو کچھ ہے اسی سے کام چلانا تھا۔ میں نے نوٹ اٹھائے، تقریباً 5,500 روپے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایک پستول بھی نظر آیا اور میں چونک پڑا۔ تصدق بظاہر ایک بے ضرر انسان ہے، پھر اسے پستول کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور میرے ذہن میں کریز سی پیدا ہو گئی۔ بہرحال نوٹ قبضے میں کرنے کے بعد میں نے الماری بند کر دی، حتی الامکان اپنی انگلیوں کے نشانات وغیرہ صاف کر دیے، اور پھر دوسرے کمروں کی تلاشی لی، لکھنے کی میز اور دوسری چیزیں، لیکن اور کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی اندازہ ہو سکتا۔ تب میں اسی راستے سے باہر نکل آیا۔ نوٹ میں نے اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیے تھے۔ پھر میں نے طالوت اور تصدق کو تلاش کر لیا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ دوستانہ فضا میں بات کرتے۔ دونوں میں خاصی تیزی ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، وہ گرایا۔ تبرک جو ٹھہرے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ایسی تیسی تبرک کی۔ آئندہ تم نے مجھے تبرک کہا تو دانت توڑ دوں گا۔ دیکھو تم ہماری بے عزتی کر رہے ہو، جبکہ تنویر صاحب، طالوت نے کہا، تنویر صاحب بھی مجھے جائز حد تک دبا سکتے ہیں۔ تم نے ناجائز حد تک دباؤ کیا؟ میں نے طالوت سے پوچھا۔ قسم لے لو جو میں نے ہاتھ بھی لگایا ہو، طالوت نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نہایت لوفر ہو تم لوگ، کیا تم شریفانہ گفتگو کر رہے ہو؟ تصدق جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ اگر انہوں نے ناجائز طور سے تمہیں دبا دیا ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں مسٹر تصدق۔ میں نے مصالحانہ انداز اختیار کیا۔ اور میں نے جو قسم کھائی ہے اس کا تمہیں اعتبار نہیں ہے، طالوت نے شکایتی انداز میں کہا۔ لا حول ولا قوت، میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، تصدق نے کہا اور تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلا گیا۔ طالوت نے ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ کیسا رہا؟ کامیابی، میں نے جواب دیا۔ کوئی ثبوت تو نہیں چھوڑائے؟ فضول باتیں مت کرو، آؤ چلیں، میں نے کہا اور طالوت میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم لوگ محل سے نکل آئے۔ ویسے ہم نے کوشش کی تھی کہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ یار تم عجیب انسان ہو، طالوت گہری سانس لے کر بولا۔ کیوں؟ یہی کہ تم نے نہایت دلیری سے تصدق پر ہاتھ صاف کر دیا۔ میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کہیں نہ کہیں ہاتھ صاف کرنا ہی تھا۔ ویسے اس محل میں تصدق کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا۔ اب تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا فضول آدمی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چھوڑو یار، بس بھول جاؤ۔ ہم لوگوں کے لیے آج تک کرتے رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں تو کون سی ایسی بڑی مصیبت آ گئی؟ آخر لوگوں پر بھی تو ہمارا حق ہے، خوب حق ہے۔ طالوت ہنستے ہوئے بولا۔ ہم بازار پہنچ گئے اور پھر ضرورت کی چیزیں خریدنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن دیر کافی لگ گئی۔ جب ہم واپس محل پہنچے تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ تصدق مالیوں کے پاس بیٹھا ان سے کام کروا رہا تھا۔ دھوپ میں کام کراتے ہوئے اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔
ہم اس کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ہمارے پیچھے شاید ہماری تلاش کی گئی ہو، لیکن بظاہر لگتا تھا جیسے کسی کو ہمارے جانے اور آنے کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو۔ بہرحال ہم نے جلدی جلدی سارا سامان سیٹ کیا اور باتھ روم جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ شمسا آ گئی۔ یہ لڑکی ٹرین میں بڑی ماں کے ساتھ تھی، چہرے سے شوخ شریر معلوم ہوتی تھی۔ ابھی تک ہماری سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ او شمسا، میں نے اسے دیکھ کر کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ بس یہ ہماری خوبی ہے۔ میری شکل بھی یاد ہے نا؟ کیوں نہیں، میں ذاتی طور پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، کریں؟ میں نے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہونٹوں کو زبان سے تر کرتی ہوئی بولی، میں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جائیں۔ تالوت اچانک بول پڑا اور اس نے چونک کر تالوت کی شکل دیکھی، پھر جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی قدر نروس ہو گئی تھی۔ باری باری وہ ہم دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور بولی، میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیے یہ ساری گفتگو میں ایک دوست کی حیثیت سے ہی کر رہی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے پوری تفصیل بتا دیں۔ جی؟ میں نے حیرت سے کہا، میرا مطلب ہے افشاں بازی کے سلسلے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا راز رکھوں گی۔ بس میں اپنے طور پر آپ کی مدد کروں گی، اگر آپ کسی الجھن میں ہوں گے تب بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی، اس نے کہا اور میری رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ مس شمسا، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ آپ نے غور کر لیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھی طرح، شمسا نے کہا۔ پھر سوچ لیں ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میری زندگی میں یہ ناممکن ہے۔ وعدہ کرتی ہیں؟ کیسا وعدہ؟ کیا خیال ہے یوسف، کیوں نہ ہم ان خاتون پر اعتبار کر لیں؟ جیسا تم مناسب سمجھو۔ تالوت میری شرارت سمجھ گیا تھا، وہ بھی بالکل سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کو تو رازدار بنانا پڑے گا، اس کے بغیر کام چلنا مشکل ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا، اور پھر میں شمسا کی طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے بولا، آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا مس شمسا کہ آپ ہم سے کچھ معلوم کر لیں گی؟ مجھے شبہ تھا کہ آپ اپنے سینوں میں کوئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اوہ، بے حد ذہین ہیں آپ کا کیا خیال ہے مس افشاں ہمارے ہاتھ کیسے لگیں؟ میں یہ بات نہیں جان سکی مس شمسا، در حقیقت یہ بہت گہرا راز ہے۔ ہمارا تعلق ایک بین الاقوامی گروہ سے ہے جو لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور شمسا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ مس افشاں کو بھی ہمارے گروہ کے کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا۔ ہم لڑکیوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جس قیمت پر فروخت ہوتی ہیں خود اس کی پیشکش کر دیتی ہیں، چنانچہ ہم ان سے ان کی قیمت وصول کر کے انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ مس افشاں نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بڑے آدمی کی لڑکی ہیں، انہوں نے ہمیں پیشکش کی کہ ہم انہیں فروخت نہ کریں، وہ اپنے وطن چلیں گی اور نہ صرف اپنی قیمت ادا کریں گی بلکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنے بدلے 2 اور لڑکیوں کو اغوا کرا دیں گی۔ کیا؟ شمسا اچھل پڑی۔ ہاں، اس طرح ہمیں دوہرا منافع ملے گا، رقم کی رقم ملے گی اور لڑکیوں کی لڑکیاں۔ مس افشاں نے پکا وعدہ کیا ہے اور بہت جلد وہ ان 2 لڑکیوں کو ہمارے حوالے کرنے والی ہیں، ہم ان کے اشارے کا انتظار کر رہی ہیں۔ او عارف یہ کیا کر رہے ہو؟ تالوت جلدی سے بول پڑا اور میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ کیوں، کیا بات ہے یوسف؟ میرا خیال ہے تم نے جلد بازی سے کام لیا، تمہیں یہ راز کسی طور افشا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے مس شمسا ان 2 لڑکیوں میں سے ایک ہوں، بلکہ تم بھول گئے ٹرین میں مس افشاں نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا، کیا اس اشارے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا شکار یہ دونوں ہی ہوں؟ میں اچانک خاموش ہو گیا۔ شمسا در حقیقت بوکھلا گئی تھی، وہ اضطراری طور پر کھڑی ہو گئی، ہمارے چہروں کی سنجیدگی ہمارے ان الفاظ کی تصدیق کر رہی تھی۔ مس شمسا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے راز کو راز رکھیں گی، کیا ہم امید رکھیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن خدا کے واسطے آپ بتا دیں، کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ شمسا نے کہا۔ ہم سنجیدہ ہیں مس شمسا، لیکن کان کھول کر سن لیں، آپ ہمارا راز رکھیں گی۔ آخر میں میرا لہجہ سخت ہو گیا اور شمسا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بے فکر رہیں، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں ہاتھ جھاڑ کر تالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے خوفزدہ کرنے کی؟ تالوت نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، ارے وہ ہمارے بارے میں معلومات فراہم کرنے آئی تھی، ہم نے اسے ٹھیک باتیں بتا دیں۔ وہاں کی پوزیشن ویسے ہی عجیب ہے، ویسے اب پروگرام کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم یہاں روٹیاں تو نہیں توڑتے رہیں گے۔ تالوت بولا، افشاں کے سلسلے میں جاسوسی کریں گے؟ کہاں جھک مارو گے؟ کمال نے جو حالات بتائے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال افشاں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہے، احمق نہیں تھی، اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو اسے اغوا کرنے والوں کا مقصد
माली फायदा हासिल करना नहीं था। वो कैसे? देखो ना, तवील अरसा हो चुका। अगर कोई माली मुफाद हासिल करना होता तो अब तक मुतालबा हो सकता था। हाँ, ये भी ठीक है। तब फिर या ये भी सोचा जा सकता है कि किसी ने, मैंने कहा, और अचानक तालूत चौंक पड़ा। तालूत को मेरे चौंकने का एहसास हो गया था। क्या बात है? तालूत ने पूछा। यार, मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया है। क्या? तालूत, मैंने तसद्दक के सामान में पिस्तौल देखा था। तो फिर? तसद्दक बज़ाहिर बेज़रर इंसान है, लेकिन उसके चेहरे की एक झलक मुझे अब तक याद है। तफसील बताओ। ट्रेन में वो कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया था और बाहर उसके चेहरे के तासुरात काफ़ी खौफनाक थे। क्या हम अफशां के अगवा में तसद्दक की शमूलियत पर गौर नहीं कर सकते? अरे क्यों मरवाने पर तुले हुए हो बेचारे को? अगर इस बात का तज़किरा आम हो गया तो उसे अब भंगियों के साथ काम करना पड़ेगा। तनवीर साहब उसकी खाल खिंचवा कर तुम्हें फिर दाद देंगे, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। बहरहाल मालूमात तो हासिल करना ही है। तसद्दक के बारे में? हाँ, जरूर करो। उस बदनसीब की शामत ही तो आई थी और इसका अंदाजा उसे पहले ही हो गया। इसी वजह से वो शुरू से हमारे खिलाफ है। मगर करोगे क्या? पहले पिस्तौल का मसला हल कर लिया जाए। किस तरह? कमाल से उसके बारे में मालूम करेंगे। ठीक है भाई, ये तुम्हारी दुनिया की बातें हैं, जरूर मालूम करो। तालूत ने बेजारी से कहा और मैं खामोश हो गया। तालूत का बुझा बुझापन साफ नजर आता था और बहरहाल यह हकीकत थी, वो अपनी दुनिया का शहजादा था। उससे उसकी सारी चीजें छिन गई थीं, गोया उसकी शख्सियत ही खत्म हो गई थी। इस पर वो अफसुर्दा ना होता तो क्या करता। और फिर दूसरे दिन हमने कमाल को पकड़ लिया। ये तसद्दक कब से है तनवीर साहब के पास? तवील अरसा से। यूं समझ लें यही परवरिश पाई है। तालीम वगैरह भी मामू जान ने ही दिलवाई है। आदमी किस किस्म का है? बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा क्रैक है। बाज़-औक़ात शक्ल से बेहद खतरनाक नजर आता है। कौन? तसद्दक? कमाल हंस पड़ा। हाँ, वो सब कुछ हो सकता है यूसुफ भाई, लेकिन खतरनाक नहीं हो सकता। मैंने महसूस किया है जैसे उसकी जेब में पिस्तौल रहता हो। मैंने कहा, अरे तौबा, वो पिस्तौल के नाम से ही बेहोश हो जाएगा। कमाल बदस्तूर हंसते हुए बोला, क्यों नहीं? अब ऐसा भी नहीं मुमकिन है तनवीर साहब ने उसे हिफाजत के लिए पिस्तौल दिया हो। नहीं जनाब, अव्वल तो यहाँ ऐसी हिफाजत की जरूरत ही पेश नहीं आती, और फिर इसके लिए तसद्दक का इंतखाब तो बहुत बड़ा लतीफ़ा है। कमाल ने जवाब दिया और हम खामोश हो गए। कमाल के चले जाने के बाद मैंने तालूत की तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, बहरहाल दाल में काला तो नजर आ गया। क्या मतलब? तसद्दक अंदर से बहुत कुछ है। मैंने अपनी आंखों से उसकी अलमारी में पिस्तौल देखा है। गोया जो कुछ वो ऊपर से है, यहाँ के लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है। उसने अपनी दूसरी शख्सियत दूसरों की निगाहों से पोशीदा रखी है। तुम क्यों उस बेचारे के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से पिस्तौल देखा है तालूत, मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर दूं? मत करो भाई, मगर अब करोगे क्या? तालूत ने कहा और मैं सोचने लगा। फिर मैंने कहा, इसके अलावा तुमने एक बात पर गौर नहीं किया? करा दो, वो भी करा दो। तालूत तवील सांस लेकर बोला, तसद्दक किस खामोशी से 6000 की चोरी पी गया है। किसी की जुबान से तुमने उस चोरी की कहानी सुनी? इससे क्या नतीजा अखज़ किया तुमने? तालूत ने पूछा। मुमकिन है वो रकम ऐसी हो जिसके बारे में तसद्दक किसी से तज़किरा भी न कर सकता हो। चुनाचे उसने खामोशी से सब्र कर लिया, किसी से कहना भी पसंद नहीं किया। मुमकिन है, तालूत ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया और मैं भी खामोश हो गया। बहरहाल तसद्दक को कुरीदना जरूरी है। अब क्या कुरीदोगे? बस उस पर निगाह रखी जाए। मेरा ख्याल है हम दोनों मिलकर एक बार फिर उसके मकान की तलाशी लें। यार, इन मामलात में इस तरह काम करने से मुझे वाकई खौफ मालूम होता है। दरअसल उन लोगों के साथ जो बाइज्जत हों और इज्जत करते हों रहकर कोई गड़बड़ करना मेरे बस की बात नहीं है। खैर, कुछ और सोचेंगे। मैंने गर्दन हिला दी। कई दिन और कई रातें गुजर गईं। बड़ा सुस्त वक्त गुजर रहा था। हम लोग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। तनवीर साहब से बहुत कम मुलाकात होती थी। वो अमूमन कारोबारी दौरों पर रहते थे। वैसे जब आते थे तो जरूर मिलते थे। महल में कई दिलचस्पियां थीं। लड़कियों की तादाद भी काफ़ी थी। हम चाहते तो उनके साथ तफरीह कर सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सका था। उस दिन शमसा से जो गुफ्तगू हुई थी वो घूमती हुई कमाल तक पहुंची और कमाल कह लगाता हुआ हम तक आ पहुंचा। शमसा मुमकिन है घर छोड़कर भाग जाए, उसने कहा। क्यों? वो बुर्दा फरोशों से बहुत खौफजदा है, कमाल ने कहा। ओह, बहरहाल मैंने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया है, लेकिन वो अभी तक संजीदा है। वैसे मामला क्या हुआ था आरिफ साहब? वो जासूसी करने आई थी। कहने लगी हम उसे अफशां के बारे में सब कुछ बता दें, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, और मैंने सब कुछ बता दिया।
میں نے معصومیت سے کہا اور کمال پھر ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، بڑی سست زندگی گزر رہی ہے یوسف بھائی، کیوں نہ کوئی تفریحی پروگرام بنایا جائے؟ بنا لو، ویسے بھی تو تمہارے مہمان ہیں۔ او، آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی۔ بہرحال یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیا؟ افشاں باجی، میرا مطلب ہے شکیلہ خاتون کو ساتھ لے جانے کے لیے آپ کو ان سے ہی بات کرنا ہوگی۔ وہ بڑی اماں سے کہیں، اگر وہ کہیں گی تو بڑی اماں سب کو اجازت دے دیں گی۔ ہاں، کیا حرج ہے، میں کہہ دوں گا شکیلہ سے۔ بس تو پھر طے، کل کا پروگرام رکھ لیا جائے۔ آپ آج ہی یہ کام کر لیں، میرا خیال ہے دوپہر کے کھانے کے بعد مس شکیلہ سے آپ گفتگو کر لیں اور ان سے کہہ دیں کہ شام 4 بجے تک آپ کو جواب دے دیا جائے۔ ہم ماموں جان کے ایک باغ میں پکنک کو چلیں گے۔ اس پورے علاقے میں سیر و تفریح کے لیے ماموں جان کے باغوں سے عمدہ جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ اوکے، میں بات کر لوں گا، لیکن ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ بھائی، تبرک کے بغیر زندگی ہی بے مزہ ہے، اگر وہ ساتھ نہ ہوئے تو کیا خاک لطف آئے گا؟ ہاں، تصدق کے بغیر تو زندگی واقعی بے مزہ ہے، وہ کیوں نہ ہوں گے؟ کمال ہنستے ہوئے بولا، بس تو ٹھیک ہے، تیاریاں کر لو، میں دوپہر کے کھانے کے بعد شکیلہ سے گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا اور پھر کھانے کی میز پر میں نے شکیلہ کو اشارہ کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو شکیلہ بڑی ماں کے ساتھ اندر چلی گئی، لیکن 15 منٹ کے بعد ہی وہ واپس ہمارے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا نا یوسف صاحب؟ ہاں، بیٹھ جاؤ، طالوت نے کہا اور شکیلہ بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس وہی، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پکنک کا پروگرام ٹھہرا ہے۔ او، شکیلہ نے آہستہ سے کہا، تمہیں بڑی ماں سے اجازت لینا ہے۔ میرا خیال ہے وہ میری بات نہیں ٹالیں گی، بس تو ان سے بات کر لو، کل ہم پکنک پر چلیں گے، اجازت لینا ہی ہے۔ میں لے لوں گی، شکیلہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی اور پھر شکیلہ چل دی۔ تنویر صاحب موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بہرحال اجازت مل گئی تھی، چنانچہ دوسرے دن بہت سی گاڑیاں تنویر صاحب کے باغ صوفیہ کی طرف چل پڑے۔ ان میں تنویر صاحب کے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ہماری جیپ میں بھائی تبرک مہمان خصوصی تھے، باقی شکیلہ تھی، کمال تھا، نادرہ تھی، ہم دونوں تھے۔ شمسہ البتہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ تصدق کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور طالوت کی رگِ شرارت بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس نے بڑے پیار سے انہیں پکارا، بھائی تبرک۔ تصدق چونک پڑا۔ جی فرمائیے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ناراض ہیں؟ آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں، مالکان کے منہ چڑھے ہیں اور مجھے بہرحال ملازمت کرنی ہے۔ تصدق نے دانت نکالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا بھی کیا، ہر انسان کو عزت عزیز رکھنا چاہیے، ملازمتیں تو بہت مل جاتی ہیں۔ طالوت جلدی سے بولا، او، اب میں سمجھا، شاید آپ نے یہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے چکر چلایا ہے، لیکن آپ میری جگہ لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ تنویر صاحب سے کہیں کچھ اور بندوبست کر دیں گے۔ میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کسی طرح تبرک سے جان چھڑا دو، اس کی جگہ دے دوں گا، فی الحال اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ طالوت نے سنجیدگی سے کہا، ارے نہیں یوسف بھائی، آپ کہاں ملازمت کرتے پھریں گے، جانے دیں۔ کمال نے ہنستے ہوئے مداخلت کی، ہاں اور کیا، اور پھر آپ کو ملازمت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ آپ کی ملازمت تو لگی ہوئی ہے۔ تصدق نے بھرپور چوٹ کی اور مجھے غصہ آ گیا۔ کمال بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شکیلہ الجھن آمیز نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر بدتمیزی کی تصدق صاحب، کمال سنجیدگی سے گرایا۔ سوچ سمجھ کر کی ہے، براہ کرم آپ مداخلت نہ کریں۔ تصدق گرایا، یعنی کیا مطلب؟ کمال نے بھی بگڑ کر پوچھا۔ اس سے پہلے وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، آپ اس وقت کچھ نہیں بولے، میں بھی کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تنویر صاحب کو جواب دے لوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو تو آپ انہیں سمجھا لیں۔ تصدق نے کہا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ پکنک پر چل رہے ہیں، نہ کہ جھگڑا کرنے۔ شکیلہ الجھ کر بولی۔ ڈرائیور، گاڑی روکو، کمال نے غصیلے انداز میں کہا اور ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ آپ نیچے اتر جائیے مسٹر تصدق، کمال نے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ فوراً نیچے اتر جائیے، آپ چاہیں تو کسی دوسری گاڑی میں آ سکتے ہیں، نہ آنا چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ یہاں سے میں کیسے واپس جاؤں گا؟ تصدق بھی گرایا، میں نہیں جانتا، کمال نے کہا اور تصدق دانت پیستا ہوا نیچے اتر گیا۔ چلو، کمال نے کہا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، شکیلہ نے پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے افشاں بات جی، آپ فکر نہ کریں، کمال نے جواب دیا۔ تصدق کسی دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا۔ تنویر صاحب کا باغ واقعی بے حد حسین تھا۔ ایک اعلیٰ پائے کی تفریح گاہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی۔ سوئمنگ پول، اعلیٰ مکان، خوبصورت روشیں، بعض مقامات کو بے حد حسین شکلیں دی گئی تھیں، اور پھر کھانے پینے کا عمدہ بندوبست۔ تصدق کے واقعے سے طبیعت کچھ مکدر ہو گئی تھی،
لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کو کوئی تفصیل نہیں معلوم تھی، اور پھر یوں بھی تصدق کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، اس لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ لڑکیوں نے ٹولیاں بنا لیں، لڑکوں نے الگ ٹولیاں بنا لیں۔ نہانے کا پروگرام بنایا گیا۔ پھر دوپہر کا عمدہ کھانا۔ طالوت کو سوئمنگ پول بے حد پسند آیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر نہانے کا پروگرام بنایا گیا اور ہم سوئمنگ پول میں اتر گئے۔